کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نوجوانوں کا حوصلہ کیسے بڑھایا کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کیسے کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی یہاں سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے نوجوانوں سے کیسے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جن کو دنیا میں کوئی نہ جانتا تھا، پوری دنیا کا امام اور مقتدا بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحکیم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا ہر انداز ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ایک خوبصورت مثال ہے۔ تو آئیے آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نوجوانوں کا حوصلہ کیسے بڑھایا کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کیسے کیا کرتے تھے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انداز، یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، لیکن آج کے حالات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے نوجوانوں سے کیسے کام لیا، اس لیے کہ جوان ہی کسی امت کا سرمایہ، کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور وہی تبدیلی کا پیش خیمہ بنا کرتے ہیں۔ تو آج نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں وہ اسلوب، وہ طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جن کو دنیا میں کوئی نہ جانتا تھا، پوری دنیا کا امام اور مقتدا بنا دیا۔ کس انداز سے؟ ایک تو اللہ نے ان کو چنا، دوسرا ان کی تربیت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں یوں ہوئی کہ آپ نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی اسلوب، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار نہ کیا۔ یہ طریقہ کار کیا تھے؟ ان کا تھوڑا سا جائزہ لینے سے پہلے میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے چند واقعات رکھتا ہوں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذروں سے صحرا کر دیا، قطروں سے دریا بنا دیا، ان کی شان، ان کا مقام کیسے بڑھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے خواب ایک دیکھا، تھوڑا سا ڈراؤنا تھا۔ میں نے اپنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری اماں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا۔ انہوں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ نے بڑا کمال کا جملہ کہا، نعم العبد عبداللہ لو کان یصلی باللیل، بندہ بڑا کمال کا ہے عبداللہ۔ اب اس خواب کی روشنی میں جو اسے دکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کاش یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھ لیا کرے، یعنی تہجد کا اہتمام بھی کر لے۔ اب وہ نوجوان جو کہتے ہیں کہ مجھے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا اور میں سوتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ مجھے بھی گہری نیند آئے اور اس کے بعد مجھے بھی کوئی خواب آئے، لوگ خواب اپنے سناتے ہیں، میں بھی اپنا خواب سنا پاؤں، تو ان کو پھر اس کے بعد کبھی رات کے اس حصے میں نیند نہ آئی اور دوسرے حصے میں جو نیند آئی وہ کمال کی نیند آئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز سے انہیں بات سمجھا بھی دی، دوسری طرف سے حوصلہ افزائی بھی کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، انک غلام معلم، تم تو بڑے سیکھے سکھائے غلام نوجوان دکھائی دیتے ہو۔ اور پھر ان سے اتنا کام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کے لیے کہا کہ جس نے قرآن آسمان سے جیسے تر و تازہ اترا ہے اسی طرح پڑھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ان کی آواز سننے کے بعد کہ تمہیں تو اللہ رب العزت نے جیسے داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا اس طرح ایک خوبصورت ترین آواز سے نوازا ہے۔ اب ان کا حوصلہ کتنا بڑا ہوگا، کتنی ان کے اندر قوت اور طاقت
اور ہمت آئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دلاسا دیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز اختیار کیے، ان میں سے 10 انداز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو بہتر سے بہتر پروڈکشن دینے کے لیے، بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے اپنائے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہے جن کے اندر بہت پیار پایا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہے جن کے اندر ہے تو پیار ہی پیار، لیکن اس کا تھوڑا سا پہلو دوسرا بھی ہے کہ اس کے اندر انہیں ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم اپنی روش کو ٹھیک نہیں کرو گے تو تمہارا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ان 10 اندازوں کو، ان 10 اسلوبوں کو، ان 10 ٹیکنیکس کو ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھانے، سلجھانے، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ہمت دینے کے لیے ان اسالیب کو، ان اندازوں کو اختیار کر سکیں۔ پہلا انداز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے خوبصورت لقب ان کو عطا فرماتے، جیسے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امین هذه الامہ، اس امت کا امین قرار دیا، ابو بکر کو صدیق کہا، عمر کو فاروق کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیٹیاں دے کر کمال ان کی تعریف کر دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جھنڈا دے کر ان کو کمال مقام عطا کر دیا۔ کبھی لقب دیے، کبھی ان کو مشن دیے، کبھی ان کو صفات عطا کی، تاکہ ان کی بنیاد پر وہ اپنے اندر موجود تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر امت بنا سکیں اور دنیا میں خیر کا کام کر سکیں۔ دوسرا انداز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اختیار کیا کہ ان کو آمادہ کرنے کے لیے بڑے سے بڑے اجر، بڑے سے بڑے بدلے کا ذکر کیا۔ کبھی وہ تکلیف میں تھے، دیکھا تو کہا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تکلیفیں آ رہی ہیں، صبر کرنا، انشاءاللہ وعدہ اللہ کا تمہارے ساتھ جنت کا ہے، اور وہ پکا وعدہ ہے، وہاں سے اللہ تمہیں اتنا راضی کریں گے کہ تمہیں یہ سب تکلیفیں بھول جائیں گی۔ کبھی دوسرے انداز سے، کبھی تیسرے انداز سے ان کو بڑے سے بڑے اجر کا ذکر کیا، اور جب ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میدان میں اترو گے، شہادت ملی تو جنت تمہارے لیے کنفرم ہے، ایک صحابی لنگڑاتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی یہاں سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور پھر وہ اپنی تھیلی سے کچھ کھجوریں نکال کے کھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ان کو انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی، ان کے سامنے اتنا بڑا اجر رکھا، انہوں نے کہا میں اس میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میری منزل، میرا مشن، میرا مقصود اللہ کی جنت میرے بہت قریب ہے، تو وہ میدان میں اتر پڑتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اعمال کا اتنا بڑا اجر ذکر کر کے صحابہ کو تیار کرتے ہیں، جیسے یتیم کی کفالت کا معاملہ آیا تو کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے یوں 2 انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے قریب تر ہیں، جنت میں قریب تر مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، یہ شان و عظمت کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا انداز کہ آپ اجر کا ذکر کرتے، آپ اس کے بدلے میں قیامت والے دن یا دنیا کے اندر عزت کا ذکر فرماتے۔